السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، پیمانہ زندگی کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ 1445 ہجری ہے، محرم الحرام ہے، اور آج جمعہ کا مبارک دن ہے اور 9 محرم الحرام ہے۔ اسی نسبت سے پھر سفید کپڑے بھی پہنے ہوئے ہیں کہ 9 محرم روزہ رکھنا چاہیے، 10 محرم کو روزہ رکھنا چاہیے۔ مبارک دن میں کپڑوں کا رنگ بھی مبارک ہونا چاہیے، اور مبارک رنگ کپڑوں کا سب سے بہترین جو نبی علیہ السلام نے پسند فرمایا وہ سفید رنگ ہے۔ اور پھر محرم کے دنوں میں چونکہ دشمنان صحابہ کالے کپڑے پہنتے ہیں، تو ان سے امتیازی حیثیت رکھنا بھی بہت امتیازی حیثیت، خیر ان سے تو ہر معاملے میں رکھنا ضروری ہے۔ کپڑوں میں بھی، لباس میں بھی امتیازی حیثیت رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں برکتیں پڑیں گی۔ گزشتہ بیانات، ویڈیوز آپ نے سنی تسلسل کے ساتھ، جس میں یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ محرم کا احترام کربلا کی وجہ سے نہیں بلکہ قرآن کریم کی وجہ سے۔ آج کی اس نشست میں اسی کی مزید وضاحت کرتے ہوئے ہم آگے چلیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب قرآن کریم اور سنت احادیث رسول سے یہ بات واضح ہو گئی کہ کربلا کا محرم کا احترام کربلا کی وجہ سے نہیں بلکہ قرآن کریم کی وجہ سے ہے، پھر بھی میں نہ مانوں کی پالیسی کے تحت کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ محرم کا احترام کربلا ہی کی وجہ سے ہے، تو پھر سال بھر میں کوئی ایک دن بھی ایسا نہ ہوگا۔ قمری سال 354 یا 355 بنتے ہیں، شمسی سال 365، اور دن کا چوتھائی حصہ بن جاتا۔ تو سال بھر میں کوئی ایک دن بھی ایسا نہ ہوگا جس میں عظیم ترین شہادتیں نہ ہوئی ہوں۔ اولیاء، صحابہ، یہاں تک کہ انبیاء اکرام بھی اس فہرست میں آ جاتے ہیں، جنہیں ان کی اقوام نے، دشمنان دین نے بے دردی سے شہید کیا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج کے دور تک، بلکہ نبی علیہ السلام کے دور تک، خیر القرون صحابہ کے دور تک اگر ہم شمار کر لیں تو پھر سال بھر میں کوئی ایسا دن نہیں بنتا جس میں شہادتیں نہ ہوئی ہوں۔ پھر اس احترام اور سوگ میں سارے کام چھوڑ کر نوحہ، سوگ، ماتم، زنجیر زنی اور عزاداری کو اپنا دین بنا لیا جائے۔ لا الہ الا اللہ۔ اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے سوگ تو 3 دن سے زیادہ ہے ہی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ خاوند فوت ہو جائے تو بیوہ کے لیے 4 مہینے 10 دن کا سوگ ہے، وہ بھی اگر پریگننٹ نہ ہو۔ اگر اس کی پریگننسی 1 دن میں ختم ہو جاتی ہے تو سوگ بھی 1 دن میں ختم، 2 سال میں ختم ہوتی تو سوگ 2 سال میں ختم، عدت 2 سال میں ختم۔ محرم کا احترام نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے ہے، تو پھر خلیفہ ثانی، مراد رسول، سسر رسول، داماد علی، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے محرم کا محترم ہونا زیادہ وزندار حقیقت ہے، کیونکہ وہ زیادہ بڑے صحابی ہیں تو حسین سے۔ اگر حسین کی شہادت کی وجہ سے محرم محترم ہے تو عمر کی شہادت کی وجہ سے محرم زیادہ محترم ہے۔ پھر غرق فرعون 10 محرم میں ہوا، موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی قوم کو نجات 10 محرم میں ملی، تو پھر محرم کا محترم ہونا غرق فرعون کے حوالے سے اور نجات موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے زیادہ وزندار حقیقت ہے، بنسبت اس کے کہ محرم محترم ہو حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے۔ حسین چھوٹے صحابی ہیں، عمر بڑے صحابی ہیں، ان دونوں سے بڑے بلکہ کوئی کمپیریزن ہی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بہت بڑے کیونکہ وہ نبی ہیں،
نبی اور امتی میں تو کوئی تقابل ہی نہیں ہوتا۔ غرق قوم نوح مستد احمد کی روایت کے مطابق، جیسا کہ معارف الحدیث میں مولانا منظور نعمانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، میں نے براہ راست مستد احمد کو نہیں دیکھا لیکن ان پر اعتماد کرتے ہوئے بات کر رہا ہوں۔ غرق قوم نوح، عاشورہ میں 10 محرم کو نوح علیہ السلام کی قوم غرق ہوئی، مشرک قوم۔ نوح علیہ السلام اور ومن آمن کو، جو آپ پر ایمان لائے، ان کو نجات عاشورہ میں ملی، اپنی مشرک قوم سے، اس کی نجاست سے پاک ہوئے، اس کی گندگی سے پوری زمین پاک ہوئی۔ تو محرم کا محترم ہونا غرق قوم نوح کی وجہ سے اور نجات نوح ومن آمن کی وجہ سے زیادہ وزندار حقیقت ہے بنسبت اس کے کہ محرم محترم ہو صرف حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے۔ یہ آپ کے سامنے الزامی اور عقلی حوالے سے میں آپ کے سامنے باتیں رکھ رہا ہوں، ورنہ قرآن کریم کے حوالے سے گزشتہ نشستوں میں ہم بات کر چکے ہیں۔ اور پھر ایک اور اسلوب میں دیکھ لیں، صرف پھر محرم ہی کیا، نبی علیہ السلام کے دوہرے داماد حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی وجہ سے ذوالحجہ، جس پہ ذوالحجہ میں حضرت عثمان شہید ہوئے، پھر حضرت عثمان کی وجہ سے پورے ذوالحجہ کو مختص ہو جانا چاہیے، کیوں نہیں ہوا؟ پھر ذوالحجہ زیادہ حقدار تھا محرم کے مقابلے میں، کیونکہ حضرت عثمان حضرت حسین سے بڑے صحابی ہیں اور فضیلت میں صحابہ میں تیسرے نمبر پر ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ حضرت حسین تو عشرہ مبشرہ میں سے بھی نہیں ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، تو پھر تذکرہ عثمان کے لیے ذوالحجہ مختص کیوں نہ ہو؟ بلکہ ماہ رمضان میں خلیفہ چہارم داماد نبی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی ہے ماہ رمضان میں، تو پھر ماہ رمضان حضرت علی کے سوگ اور احترام کے لیے مختص کیوں نہ ہو؟ ماہ رمضان شہداء بدر کے لیے مختص کیوں نہ ہو کہ بدر کا میدان معرکہ رمضان میں لگا تھا، تو شہداء بدر کے لیے پھر رمضان کو مختص ہونا چاہیے۔ ماہ شوال شہداء احد کے لیے مختص کیوں نہ ہو؟ احد شوال میں، غزوہ احد شوال میں ہوا تھا، اور اسی غزوے میں نبی علیہ السلام کے رضائی بائی اور چہیتے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کس بے دردی سے شہید کیا گیا تھا، ان کا مسئلہ کیا گیا تھا ان کی لاش کا، تو پھر تو ماہ شوال کو مختص ہونا چاہیے حضرت حمزہ کے احترام کے لیے۔ پھر ماہ شوال اور ذیقات کو شہداء خندق کے لیے مختص ہونا چاہیے کہ غزوہ خندق ہوئی شوال کے آخر اور ذیقات میں، غزوہ خندق برپائی شوال کے آخر اور ذیقات میں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کائنات کا سب سے بڑا صدمہ تھا، پوری امت شہید ہو جائے وہ صدمہ نہیں ہو سکتا جو نبی علیہ السلام کی وفات سے کائنات کو صدمہ پہنچا، امت کو صدمہ پہنچا۔ پھر تو ماہ ربیع الاول کو نبی علیہ السلام کے سوگ اور احترام کے لیے مختص ہونا چاہیے کہ آپ کے علاوہ کسی کا ذکر نہ ہو اور صرف سوگ ہی ہوں، ہم بھی کالے کپڑے پہن لیں اور ربیع الاول میں صرف رونا دھونا کریں۔ اگر آپ نے محرم الحرام کو حضرت حسین کے لیے مختص کرنا ہے تو پھر یہ ساری چیزیں زیادہ حقدار ہیں محرم کی نسبت سے بھی، محرم کے علاوہ دیگر مہینوں کی نسبت سے بھی۔ پھر ہر مہینے کو سوگ اور احترام والا بنا لیں، ہر مہینے کو، ہر دن کو سوگ اور احترام والا بنا لیں، دنیا کے سارے کام چھوڑ دیں۔ اگر ایسا نہیں ہو سکتا، تذکرہ عثمان کے لیے ذوالحجہ مختص نہیں، تذکرہ علی کے لیے رمضان مختص نہیں، تذکرہ شہداء بدر کے لیے رمضان مختص نہیں، تذکرہ شہداء احد کے لیے شوال مختص نہیں، تذکرہ حضرت حمزہ کے لیے شوال مختص نہیں، تذکرہ شہداء خندق کے لیے شوال اور ذیقات مختص نہیں، اور تذکرہ نبی کے لیے ماہ ربیع الاول مختص نہیں۔ لا الہ الا اللہ،
پھر تذکرہ نوح علیہ السلام کے لیے عاشورہ مختص نہیں، 10 محرم مختص نہیں، اور تذکرہ موسیٰ کے لیے عاشورہ مختص نہیں، 10 محرم مختص نہیں، تذکرہ عمر کے لیے محرم مختص نہیں، تو پھر تذکرہ حسین کے لیے محرم مختص کیسے ہو گیا جناب؟ کوئی پلے پڑ رہی بات، کھوپڑی میں آ رہی ہے؟ تذکرہ حسین کے لیے محرم مختص کیسے ہو گیا؟ تذکرہ حسین کے لیے محرم وغیرہ کا اختصاص کان کھول کے سن لیجئے، تشیع کے سوا کچھ بھی نہیں۔ تذکرہ حسین کے لیے محرم کا مختص ہونا تشیع کے سوا کچھ بھی نہیں، اور تشیع سے مشابہت اختیار کرنی اہل سنت کے لیے جائز نہیں، اہل اسلام کے لیے جائز نہیں۔ دشمنان صحابہ سے مشابہت اختیار کرنا، وہ لوگ جو کربلا کے بہانے اور محرم الحرام کو سوگ کا مہینہ قرار دینے کے بہانے صحابہ پر کفر کے فتوے لگائیں، ان سے مشابہت کسی طور پر جائز نہیں۔ برسبیل تذکرہ کار بات کر دیتا ہوں، شاید میں نے بات پہلے کی کہ نہیں، لوگ سبیل لگاتے ہیں کہ جی پانی پلا رہے ہیں، کیا ہوا؟ کہ ان کو پانی پلا رہے ہیں، ان کو جو ابوبکر صدیق کو کافر کہتے ہیں، عمر فاروق کو غاصب کہتے ہیں، ابوبکر کو غاصب کہتے ہیں، عثمان ذو النورین کو کافر کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، ان کو پانی پلا رہے ہیں آپ؟ وہ تبرہ کریں، صحابہ پر کفر کے فتوے لگائیں، غاصب قرار دیں، مرتد قرار دیں، غاصب قرار دیں، خلافت کو چھیننے والا قرار دیں، کربلا کا سارا کیا کہتے ہیں ملبس صحابہ پر ڈالیں، اور پھر انہیں پیاس لگے آپ پانی پلائیں؟ تم پانی پلانے والوں پر اے سنیو اللہ کی لعنت ہو، اللہ تمہیں پہلے ہدایت نصیب فرمائے۔ لا الہ الا اللہ۔ محرم میں تذکرہ حسین کے لیے محرم کو مختص کرنا، اور یہ میں اہل تشیع کی بات نہیں کر رہا ہوں، اب اہل سنت کی بات کر رہا ہوں، یہ عجمی سیدوں کا کام ہے، ان میں ان کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے، بے شعور ملاؤں کا بہت بڑا کردار ہے، جو نوٹ پہ بک جاتے ہیں ان کا بہت بڑا کردار ہے، نوٹ پہ بک جاتے ہیں، اور جو ووٹ لیتے ہیں اور اتحاد امت کے نعرے لگاتے ہیں، ان بے غیرت سیاستدانوں کا بھی بہت بڑا کردار ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ پھر اہل تشیع کو جو اپنے ان کاموں میں ترقی ملی وہ سلطنت مغلیہ میں ملی، جنہوں نے شغلیہ طور پر یہ سارے کام ان کو پروٹیکشن دی، تو محرم میں تذکرہ حسین تشیع کے سوا کچھ بھی نہیں، اس سے پرہیز لازم ہے۔ البتہ محرم میں تذکرہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اس وقت تشیع نہیں جب تشیع کو بے نقاب کرنا مقصود ہو، کہ وہ محرم کی آڑ میں، کربلا کی آڑ میں، عاشورہ کی آڑ میں صحابہ پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں، اس لحاظ سے اگر آپ نے ان کو بے نقاب کرنا ہو اور ان کی غیر شرعی رسومات کو شریعت کی روشنی میں رد کرنا ہو، تو پھر تذکرہ حسین محرم میں ٹھیک ہے، جیسے اب ہم کر رہے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ اسی ضمن میں ہم کر رہے ہیں، اسی تناظر میں ہم کر رہے ہیں، یہ جائز نہیں بلکہ آج کے دور میں بہت ضروری ہے۔ بہرحال مگر ہم کیا کریں؟ ہمارے مداہن علماء، دین چور علماء، دین کو چھپانے والے علماء، پھر ہمارے بعض اکابر کی سنگین ترین غلطیاں جن کو ان کے پیروکار پوری قرآن کی آیت بنا لیتے ہیں، پھر ہماری اندھی تقلید، ان 2-3 چیزوں نے مل کر آج ہمیں یہ دن دکھایا ہے۔ آج ہمیں یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے کہ سنی بے غیرت ہو چکا ہے، بہت بڑی تعداد سنیوں کی اپنے عقیدے کے لحاظ سے دیوس اور بے غیرت ہو چکی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہماری غیرت واپس لٹا دے، ہمیں صحیح مسلمان بنائے۔ اللہ اکبر۔
اور یہ بھی یاد رکھیں شہادت حسین کی وجہ سے محرم کا تعارف نہیں ہے، بلکہ محرم کی وجہ سے حسین کا تعارف ہوا ہے۔ اگر واقعی یہ تاریخی بات درست ہے، جس پر انشاءاللہ ہم بعد میں بات کریں گے، کیونکہ ایک سے زائد آراء موجود ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 محرم میں شہید نہیں ہوئے، لیکن اگر مان لیا جائے 10 محرم کو شہید ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے نواسۂ رسول کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز بخشا کہ ان کی شہادت کے لیے عاشورہ جیسا بابرکت دن منتخب فرمایا۔ تو عاشورے سے حضرت حسین کی شہادت کا مزید تعارف ہوا، یہ نہیں کہ حضرت حسین کی وجہ سے عاشورہ کا تعارف ہوا، محرم کا تعارف ہوا۔ عاشورہ کا تعارف، محرم کا تعارف یہ تو قرآن و سنت سے پہلے سے ثابت ہے، جسے ہم کلام کر رہے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ حاصل کلام یہ کہ محرم کو تذکر حسین کے لیے مختص کرنا تشیع کے سوا کچھ بھی نہیں، تشیع کو ترقی اور ترویج دینے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ہاں، نواسۂ رسول جن کا تعارف فی ذات رسول خاتم المعصومین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ ہونا ہے، سال بھر تذکرہ کیجیے۔ نواسۂ رسول کا سال بھر 1 مہینہ کیوں کرتے ہیں؟ 12 مہینہ کیجیے، مگر محرم میں مشابہت کی وجہ سے پرہیز کیجیے۔ الا یہ کہ تشیع کا پول کھولنا مقصود ہو، جو دشمنان صحابہ پر الزام لگاتے ہیں، تو پھر محرم میں بھی اس حوالے سے گفتگو کیجیے۔ مگر یاد رکھیے محرم میں صرف تذکرہ حسین تشیع ہے، جس کا اول و آخر مقصد محرم کے احترام کو نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مخصوص کر کے اس کی آڑ میں اپنے عقائد کا پرچار کرنا، اہل بیت اور نواسۂ رسول کے عنوان سے اپنے عقائد کا پرچار کرنا، بالفرض و تقدیر اگر تسلیم بھی کر لیا جائے کہ محرم کا احترام حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مختص اور مخصوص ہے، وابستہ ہے، تو پھر سوال یہ ہے خواتین و حضرات کہ اگر پھر اس احترام کا مطلب کیا ہے، یعنی محرم کا احترام حضرت حسین کی وجہ سے ہے، تو پھر سوال یہ ہے کہ اس احترام کا مطلب کیا ہے؟ نان اور حلیم ہے، سوگ اور ماتم ہے، زنجیر زنی ہے، روزے کی بجائے سبیلیں لگانا ہے، لوگوں کی اس معاشی حالت میں بھی معاشی ناکہ بندی کرنی ہے۔ آپ نے جہاں جہاں بیریئر لگا کے منع کیا ہوا وہاں لوگوں کے کروڑ روپے کا نقصان ہو رہا ہے، تجارت کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، اور ایک ایک دکان کی لاکھوں روپے ان کا کرایہ ہے۔ اگر وہ کمائیں گے نہیں تو کرایہ کہاں سے دیں گے؟ پورے محرم میں بلکہ محرم کے بعد بھی ایک معاشی ناکہ بندی ہوتی ہے، ایک معاشرتی ناکہ بندی ہوتی ہے، بندے گزر نہیں سکتے، طویل راستے اختیار کرتے ہیں منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے۔ یہ احترام ہے محرم کا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تعلیم تھی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ راستے بند کرنا اور ایک شہر میں دوسرے شہر سے بھی اپنے طبقوں والوں کو بلا کے اپنی قوت کا مظاہرہ کرنا، صحابہ کی تکفیر کرنا، صحابہ کی تضلیل کرنا، صحابہ کی تذلیل کرنا، صحابہ پر غصب کے دعوے کرنا، صحابہ پر تبرہ کرنا، غیر شرعی رسومات میں پڑھنا، مرد و زن کا اکٹھ شام غریبہ برپا کرنا، نفرت دلانا صحابہ سے، انتقام کی آگ کو سلگائے رکھنا، کیا محرم کے احترام کا یہ مطلب ہے؟ یوں ایک نئے اسلام کو ایجاد کرنا جس کے اندر نعوذ باللہ سارے صحابہ اکثریت مرتد ہے، غاصب ہے، نعوذ باللہ۔ جس اسلام میں صحابہ کو مرتد کیا جائے، مرتد سمجھا جائے، جس اسلام میں حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق کو کافر سمجھا جائے، جس اسلام میں فتح مکہ پر مسلمان ہونے والوں کو منافق سمجھا جائے، جس اسلام میں حضرت عائشہ کی پاک دامنی پر تہمت لگائی جائے، وہ اسلام نہیں، یہودیت ہے، یہودیت، زندیقیت اور ارتداد ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔
لا الہ الا اللہ۔ پھر شمسی سال کے 365 دن، قمری سال کے 354 یا 55 دن بنتے ہیں، یہ بھی ناکافی ہیں۔ سارا سال سوگ منائے، آپ نے حسن حسین کے لیے صرف 1 مہینہ مختص کر دیا۔ بڑے کم ظرف ہیں آپ لوگ۔ بھائی آپ کالے کپڑے 12 مہینے پہنے، زنجیر زنی 12 مہینے کریں، سوگ 12 مہینے کریں، عزاداری 12 مہینے کریں، 12 مہینے اس ملک کا ناکہ بندی کریں، اس ملک کو بند کر دیں، پوری زندگی یہی کام کریں، یہ 1 مہینہ کیوں؟ لا الہ الا اللہ۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑی شخصیات بھی تو ہے نا، جس کا بھی ساری باتیں ہو چکی ہیں، ان شخصیات کو بھی لے کر اس دین کو سوگ کا دین، ماتم کا دین، زنجیر زنی کا دین، عزاداری کا دین، نان حلیم کا دین، خود اپنے جسم سے خون بہانے کا دین بنا لیں، یہ ہے اسلام؟ صحابہ پر تکفیر کے فتوے، تبرہ، یہ ہے اسلام؟ اور اگر یہ ہے اسلام، یہ ہے حسن حسین کے احترام کا مطلب، اور اگر احترام کا مطلب حقیقی معنوں میں احترام ہے، تو پھر محرم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مختص کرنے کی کوئی وجہ نہیں بنتی، بلکہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے جو بڑے صحابہ ہیں وہ زیادہ حقدار ہیں کہ محرم کو ان سے مختص کیا جائے۔ اگر مختص کرنا جائز ہے تو انبیاء زیادہ حقدار ہیں کہ جن مہینوں میں انبیاء شہید ہوئے وہ مہینے ان انبیاء کے ساتھ مختص کر دیے جائیں۔ اگر یہ جائز ہوتا تو اللہ شہید ہونے والے، اگر یہ جائز ہوتا، یہ دین کے شعائر میں ہوتا، جیسے کہ تمہارے شاعر میں یہ ساری چیزیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے آخری نبی کی آخری امت کو اپنے آخری نبی کے ذریعے بتا دیتا کہ میرا فلاں فلاں چہیتا نبی فلاں فلاں مہینے میں فلاں فلاں تاریخ کو شہید ہوا تھا، تم نے عزاداری کرنی ہے، تم نے سوگ بنانا ہے، تم نے ماتم کرنا ہے، تم نے زنجیر زنی کرنی ہے، تم نے معاشی ناکہ بندی کرنی ہے، تم نے معاشرتی ناکہ بندی کرنی ہے، راستے بند کرنے، اپنی قوت کے مظاہرے کرنے ہیں، یوں تم نے اسلام کو پھیلانا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چونکہ یہ شاعر نہیں ہے، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے نبی کو یہ وحی نہیں کی، بتایا بھی نہیں، یہ بتا دیا کہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، کہ نبی قتل ہوتے رہے ناحق، یہ نہیں بتایا کس مہینے میں کس ماہ میں قتل ہوئے۔ یہ وہ تم لوگوں نے جو دین بنا لیا ہے وہ دین نہیں ہے محمدی۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ کیا کیا جائے؟ ایجاد بندہ تمام تر گندہ۔ بندہ جو ایجاد کرتا ہے نا دین میں، وہ گندگی کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہم تو دین میں ایجادات کرنے سے رہے، کسی ماں کو کسی ہستی سے یوں مختص اور منسوب کرنے سے رہے کہ ان کے سوا کوئی تذکرہ ہی، ان کے سوا کسی کا تذکرہ ہی ناگوار گزرے۔ ہم ایسا نہیں کر سکتے، ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ ہم سال بھر حسین کا تذکرہ کر سکتے ہیں، سال بھر رسول اللہ کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن اپنی طرف سے ہم دین کبھی بھی نہیں بنائیں گے یوں دین کہ اس دین کے اندر ہم ابو بکر و صدیق عمر فاروق کو گالیاں دیں، کفر کے فتوے لگائیں۔ یہ دین نہیں ہے، یہ شیطانیت ہے جس میں صحابہ پر کفر کے فتوے لگیں۔ ہم تو بھائی قرآن و سنت کے پابند ہیں۔ قرآن و سنت کے مطابق محرم سمیت اشہر حرم کی فضیلت، عزت والے 4 مہینے جو زیادہ حرمت والے ہیں، ذی الحجہ، محرم، رجب، ان کی فضیلت تو ازل سے ثابت ہے۔ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم، جب سے آسمان و زمین کی تخلیق ہوئی اس وقت سے ثابت ہے، لوح محفوظ میں ازل سے ثابت ہے۔ ہائے افسوس، امت کو آج کن نظریات کا سامنا ہے۔ دشمنان توحید الگ، دشمنان نبوت الگ، دشمنان ختم نبوت الگ، دشمنان صحابہ اور صحابیت الگ، اور پھر جن سربر آوردہ علماء کو رد عمل دینے کی ضرورت ہے، کام کرنے کی ضرورت ہے، امت کو دشمنان صحابہ کی مشاہبت سے بچانے کی ضرورت ہے،
انہوں نے خود ساختہ مصلحت اور حکمت کی چادر اوڑھی ہوئی ہے، انہوں نے خود ساختہ حکمت و مصلحت کی شراب پی ہوئی ہے، وہ نشے میں ہیں، وہ سمن بکمن عمی فہم لا یعقلون کی کیفیت میں ہیں، ان کو اپنے ذاتی مفاد عزیز ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک دن یوم حساب کا بھی تو رکھا ہے نا، اسی لیے رکھا ہے کہ دین کے نام پہ تجارت کرنے والے بے غیرت بے نقاب ہوں، اور جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے قربانی دی اللہ ان کو اپنا بنا لے، ان کو اپنی رضا نصیب فرمائے۔ جنہوں نے توحید کے لیے قربانی دی، رسالت کے لیے، آخرت کے لیے، نبوت کے لیے قربانی دی، جنہوں نے صحابہ کی، رسول کے صحابہ کی عزت کو، پاک دامنی کو بچانے کے لیے قربانی دی، اللہ ان کو منزل عطا کرے، بے وفاؤں کو اور جفاکاروں کو اللہ الگ کرے۔ یوم حساب اسی کے لیے، انتظار کیجیے گا یوم حساب کا۔ فسوف تری اذا انکشف الغبار افرس تحت رجل ام حمار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا